نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وقت ضحیٰ کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تیسری قسم تو پروردگار نے اٹھائی، فرمایا والقمر اذا تلاہا. یہ قسم مشروط ہے، مقید ہے. 11 قسموں میں سے 8 قسمیں مطلق غیر مشروط ہیں، 3 قسمیں مقید اور مشروط. ان میں سے پہلی قسم چاند کی، مطلق چاند کی قسم نہیں ہوتی. سورج کی قسم مطلق، ضحیٰ کی قسم مطلق، چاند کی قسم مقید مشروط. والقمر کب؟ اذا جب، تلاہا وہ سورج کے ساتھ بلا فاصلہ ظاہر ہوتا ہے. یہ کون سا چاند ہے؟ پہلے 10 دنوں میں سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کے طلوع ہونے میں فاصلہ ہوتا ہے. مہینے کے آخری 10 دنوں میں یہی کیفیت. درمیان کے 10 دن ان میں سورج کے غروب اور چاند کے طلوع میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے. اور جس دن سورج کے غروب ہونے اور چاند کے طلوع میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، یہ 14ویں کا چاند ہے. یعنی خدا یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے 14ویں کے چاند کی قسم. والقمر اذا تلا والنہار اذا جلا. یہ قسم بھی مشروط ہے، مطلق دن کی قسم ہے، جب دن پوری طرح سے متجلی ہو جائے. لیکن عجیب بات یہ تھی، باقی ساری قسمیں ماضی اور حال کی حکایت کریں. اس کے بعد جب پروردگار نے رات کی قسم اٹھائی تو پھر مستقبل کو بیان کیا. واللیل اذا یغشاہا. رات کی قسم جب وہ پوری طرح سے چھا جائے گی، فعل مضارع کے استعمال کی. یہ تیسری قسم ہے جس سے اللہ نے مشروط استعمال کیا. اس کے بعد باقی قسمیں وہ مطلق. لیکن رات کے چھا جانے کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 14ویں کے چاند کا انسان کے نفس کی طہارت، تہذیب، تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے بعد آسمان، والسماء، آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس کے حسن صنعت کی قسم. تو آسمان کی عمدہ بناوٹ کا انسان کے نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ میری گفتگو نہیں، کسی طالب علم کی گفتگو نہیں. خدا سبحان کے کلام تو فصاحت و بلاغت کی معراج، تو کتنا دقیق ربط ہونا چاہیے.